مرحبا 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 مرحبا۔ اور جمعہ المبارک کو بھی سید الایام کہا گیا، حدیث میں موجود ہے کہ سید الایام سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس کی ریزن بھی روایتوں میں موجود ہے، اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، یعنی ولادت سے مراد تخلیق۔ رب ذوالجلال نے اپنے دستے قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی، اس وجہ سے جمعہ جو ہے باقی دنوں سے افضل ہے۔ تو جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ سارے دنوں سے افضل، اور جس دن آدم علیہ السلام کی آقا کی ولادت ہو وہ یقیناً سارے دنوں سے افضل ہے۔ اللہ اور 12 ربیع الاول شریف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو یقیناً یہ دن بھی بڑا عظمت والا ہے، اور رات بھی عظمت والی ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، سبحان اللہ، اپنا حبیب۔ اور انبیاء کی فضیلتیں، ٹائٹلز، ان کے خطابات جو ان کو عطا ہوئے آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور علامہ عبدالرحمن سکوری علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی رب سے لفظ و شدید کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک مولا، میں نے تیرے آخری نبی کے بارے میں پڑھا تورات میں کہ وہ تیرا حبیب ہے اور میں کلیم ہوں، مجھے تو نے کلیم بنایا، اے مالک مولا من فرق بین الکلیم والحبیب، یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ، کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے، کلیم وہ ہے جو رب کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی خوشی کے لیے رب کچھ کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم وہ ہے جو پورے سینہ پہ آئے، ہاتھ ہاتھ لگائے، رب آرینی رب آرینی، جواب آئے لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکے گا، نہیں دیکھ سکے گا۔ حبیب وہ ہے کہ امتحانی کا گھر ہو، اپنے بستر ناز پر آرام کر رہا ہو، رب ذوالجلال فرشتوں کے سردار کو بھیجے، اے جبریل جا میرے محبوب کے قدم چوم لے، اور میرے محبوب کو میرے پاس لیا۔ جبریل جا کر قدم چومے اور محبوب کو لام مقامی رب کا پیغام سنائے کہ محبوب رب بلاتا ہے، اور رب بلا کر بلا حجاب اپنے محبوب کو دیدار کروا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو وہ ہستی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے حبیب ہے، وہ اسی رات کی صبح کو 12 ربیع الاول شریف صبح صادق میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ملا معین الدین کاشفی معارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو تورات کی تختیاں عطا ہوئی تو بڑے خوش ہوئے، عرض کی اے مالک مولا، تیرا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ مجھ سے کلام بھی کیا، مجھے تورات کی تختیاں بھی عطا کر دی، صاحب کتاب بھی بنا دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی التوحید وحب محمد۔ اے موسیٰ، جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب تمہیں موت آئے تو میری توحید اور محمد کی محبت بنانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں معلوم ہوگا یہ محمد کون ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ یہ میرا وہ محبوب ہے کہ کائنات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش کے پایوں پر لکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ یاد رکھنا کہ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو میرے اس محبوب پر درود پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا، التجا کرتے ہیں مالک مولا مجھے اپنے اس محبوب کا تعارف تو کروا، یہ ہے کون؟ تو رب ذوالجلال نے کس انداز سے اپنے محبوب کا انٹروڈکشن
موسیٰ علیہ السلام کو کروایا. ملا معین الدین کاشفی لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز آئی کہ سن موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت والنار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا عیسیٰ کا موسیٰ. اے موسیٰ سن، اگر یہ محمد اور ان کی امت نہ ہوتی نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ فرشتہ بناتا، نہ نبی بناتا، نہ رسول بناتا. ولا عیسیٰ کا موسیٰ، اے موسیٰ میں تمہیں بھی نہ بناتا. اللہ اللہ یا رسول اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یقیناً ہمارے آقا کی شان ان پر واضح ہو گئی سبحان اللہ. کہ میری جو عظمت، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ بھی محمد عربی کے صدقے سے ملا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ رب نے بنایا ہے انہی کے صدقے، انہی کے واسطے بنایا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدیث و قدم، جہاں میں آیات تمہارے لیے. عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، احمد رضا دنیا میں تو اپنے آقا کی ثنا کرتا رہا، تعریفیں کرتا رہا، ذکر کرتا رہا. اگر کرم ہو جائے کل محشر کے دن بھی صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیما کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ. یقیناً جب سب کچھ انہی کی خاطر بنے تو پھر تعریف بھی انہی کی ہونی چاہیے. اللہ. اور اسی لیے جب بھی کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ کہہ اٹھا کہ محمد عربی جیسا کسی ماں نے جنا ہے. سبحان اللہ. ایک کرسچین رائٹر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی The 100 Most Influential Persons of Mankind، دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات. یہ کہتا ہے میں نے مختلف لوگوں کی سیرت پڑھی جن کا بڑا نام تھا، بہت مشہور تھے. پھر میں نے 100 آدمیوں کی فہرست بنائی، باری باری میں نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کے بچپن کو، ان کی جوانی کو، ان کے دور اقتدار کو اور ان کے بڑھاپے کو، ساری ان کی بایوگرافی میں نے ڈیٹیل سے پڑھی. کہتے سب کچھ پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد عربی جیسا کسی ماں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے یہ جو کتاب لکھی آج بھی ملتی ہے بازار سے، انگلش میں بھی اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی پاکستان میں مارکیٹ میں ملتی ہے. سب سے پہلا اس نے جو چیپٹر لکھا اس کا نام ہے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کہتا ہے کہ کئی لوگ سوچیں گے کہ یہ عیسائی ہے، کرسچین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تو یقیناً وہ کہتے لوگ سوال کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، لیکن تم نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے اپنی کتاب میں تم نے محمد عربی کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے سب سے پہلی بات جو اپنی کتاب میں لکھی، پیراگراف جو لکھا وہ اسی کا جواب دیتے ہوئے لکھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ my choice of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to lead the list of most influential persons of mankind may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both religion and secular levels. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کئی لوگ میرے اس چناؤ کو دیکھ کر پریشان ہوں گے جب کتاب پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا کرسچین ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے نبی کا ذکر کر رہا ہے، محمد عربی کا ذکر کر رہا ہے. کہتے ہیں کئی
کئی لوگ یہ سوال کریں گے, کئی حیران ہوں گے یہ پڑھ کر, لیکن وہ کہتا ہے میں کیا کروں, but he was the only man in the history. سبحان اللہ. کہ پوری تاریخ انسانی میں وہی ایک شخصیت ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں نہ کوئی ان جیسا دیندار ہے نہ دنیا دار ہے. سبحان اللہ. یہ کرسچین جو ہے وہ بتا رہے دنیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب رب ذوالجلال نے اتنے مرتبے والے اعلیٰ نبی, سارے نبیوں کے سردار ہمیں عطا کر دیے, ہمیں ان کا امتی بنا دیا, تو یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پر, کتنا بڑا احسان ہے ہم پر, کتنا بڑا احسان کہ ساری زندگی ہم رب کی بارگاہ میں جھکے رہے تو اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. خود ہی سوچیں کہ جس کو غیر بھی کہہ رہے کہ ان جیسا کوئی نہیں, ان جیسا کوئی نہیں, تو ان کی تعلیمات کو, ان کے انداز کو, ان کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے چلنا یہ یقیناً عقل مندی کی بات نہیں. کہ غیر تو کہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی جیسا کوئی نہیں, اور ہم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ کر غیروں کے انداز کو اپنائیں, تو یہ کتنی شرم والی بات ہے. ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے خود سوچے, ہر کسی کا اپنا تعلق ہے اپنے آقا سے, کسی کی خاطر نہیں. میں بھی تعلق رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, خود سوچے میرا وہ تعلق کتنا مضبوط ہے, اور آج کی رات یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس اپنے تعلق کو, جو ہمارا تعلق اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس سے ہے, اس کو ایسا مضبوط بنائیں گے کہ جو دنیا و آخرت میں قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.